بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 16 کے حصے دوم کو پڑھیں گے اور اپنے سبق نمبر 16 کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ دوسری چیز شارح فرماتے ہیں کہ حق کا اطلاق اقوال، عقائد، ادیان اور مذاہب ان چاروں پر ہوتا ہے۔ اقوال حقہ، عقائد حقہ، ادیان حقہ، مذاہب حقہ۔ نیز جب حق کا معنی الحکم المطابق للواقع ہے تو یہ چاروں یعنی اقوال، عقائد، ادیان اور مذاہب یہ حق کا معنی غیر موضوع لہو ہوئے اور لفظ کا اطلاق معنی غیر موضوع لہو پر مجازن ہوا کرتا ہے، لہذا حق کا اطلاق ان چاروں پر مجازی طور پہ ہوگا اور مجاز کے لیے کوئی نہ کوئی علاقہ ضروری ہے۔ تو شارح نے اپنے قول اشتمالها علی ذالک سے بتا دیا کہ علاقہ مجاز یہاں پہ اشتمال ہے کہ یہ چاروں اس حق کے معنی موضوع لہو یعنی الحکم المطابق للواقع پر مشتمل ہوتے ہیں، لہذا اللہ واحد اللہ کی طرف وحدت کی اسناد پر مشتمل ہے، اور وحدت کی اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ایسا حکم ہے جو واقعہ کے مطابق ہے۔ تو پہلی چیز حق کس پر بولا جاتا ہے اور صدق کا محل استعمال۔ اب شارح نے صدق کا معنی بیان نہیں کیا، صرف صدق کا محل استعمال بیان کیا ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ شارح کے نزدیک حق اور صدق کے درمیان کوئی حقیقی فرق نہیں بلکہ صرف استعمال کے اعتبار سے فرق ہے۔ حق نام ہے، اس کا اطلاق یعنی حق عام ہے، اس کا اطلاق چاروں یعنی اقوال، عقائد، ادیان اور مذاہب پر ہوتا ہے، اور صدق خاص ہے، اس کا اطلاق صرف اقوال پر ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے اقوال صادقۃ، اور صدق کا مقابل وہ کذب آتا ہے۔ تیسری چیز حق اور صدق کے درمیان فرق۔ حق اور صدق کے درمیان فرق یہ ہے کہ مطابقت کا اعتبار حق کے اندر واقعہ کی جانب سے کیا جاتا ہے اور صدق کے اندر مطابقت کا اعتبار حکم کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ شارح نے قد تقلیلیہ مضارع پر داخل فرما کر اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ فرق دونوں کے درمیان کم ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ عموماً حق و صدق ایک ہی معنی یعنی الحکم المطابق للواقع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہاں اتنا فرق ہوتا ہے کہ قضیہ کے اندر اگر اس کا لحاظ کیا جائے کہ واقع یعنی واقعہ حکم کے مطابق ہے تو حق ہے، اور اگر اس کا لحاظ کیا جائے کہ حکم واقعہ کے مطابق ہے یعنی حکم کو پہلے دیکھا جائے اور واقعہ کو بعد میں رکھا جائے کہ حکم واقعہ کے مطابق ہے، تو پھر اسی کو صدق کہتے ہیں، یعنی حق اور صدق دونوں ایک چیز پر بول دیے جاتے ہیں۔ حق کا اطلاق جن چار چیزوں پر ہوتا تھا یعنی حق بول کر جن چار چیزوں کو مراد لیا جاتا ہے ایک نظر اس پر ڈال لیتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز اقوال یعنی اقوال حقہ۔ اقوال کسی کہتے ہیں؟ اقوال سے مراد قضایہ ملفوظہ ہیں،
ایسے قضیے جن کو بولا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم اس کو اس طرح تعبیر کر سکتے ہیں کہ اقوال سے مراد مرکبات کلامیہ ہیں، یعنی وہ کلام جو مرکب ہو کر ہمارے سامنے آئے گا اور اس کا تلفظ کیا جائے گا، اس سے اقوال کہتے ہیں۔ لہذا مرکبات غیر کلامیہ اور مفردات پر حق کا اطلاق نہیں ہوگا۔ دوسری چیز عقائد۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے بمعنی معتقد، یعنی جس کا انسان اعتقاد رکھے، معتقد جس کا اعتقاد رکھا گیا ہو۔ بعض نے عقیدہ کی تعریف یوں کی ہے کہ عقیدہ وہ قضیہ ہے جو استدلال یا تقدیل سے حاصل ہو، بداہتاً حاصل نہ ہو، جبکہ عقیدہ کی ایک تعریف اور بھی کی گئی ہے کہ عقیدہ وہ قضیہ ہے کہ اس کا جاننے والا پختگی قلب سے، یعنی دل پکا رکھتے ہوئے اس کا اعتقاد رکھے اور اس کے انکار کو گناہ سمجھے، یعنی ایسا پختہ ہو اس پر کہ اس کے خلاف کو یا اس کے انکار کو وہ گناہ سمجھتا ہو، تو یہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ تیسرا لفظ ادیان، یہ دین کی جمع ہے۔ دین ان قضایا و تصدیقات کا مجموعہ ہے جو ایسے شخص سے حاصل کیے جائیں جو من جانب اللہ تبلیغ کا مدعی ہو، خواہ اپنے دعویٰ میں سچا ہو یا جھوٹا۔ مذاہب، مذہب کی جمع ہے۔ مذہب ہر وہ طریقہ جس کے ذریعے خدا کی عبادت کی جائے۔ مذہب ان قضایا کے مجموعہ کو بھی کہتے ہیں جو ایسے شخص سے حاصل کیے جائیں جو ان قضایا کو استدلال و استنباط کے ساتھ ثابت کرنے کا مدعی ہو۔ اب عام طور پہ تو حق کا اطلاق انہی چار چیزوں پر ہوتا ہے، لیکن بعض نے اس کے اندر تعمیم کی اور یہ کہا کہ حق وہ ثابت شدہ امر ہے جس کے اندر انکار کی گنجائش نہ ہو، چاہے وہ اعیان ثابتہ ہوں یا اقوال صادقہ ہوں یا افعال صائبہ ہوں، یعنی ان تینوں چیزوں کو بھی بعض محققین نے حق کی تعریف کے دائرہ میں داخل کیا ہے۔ وقد یفرق، یہاں سے علامہ تفتزانی نے حق اور صدق میں صرف استعمال کے اعتبار سے فرق بیان کیا ہے، معنی کے اعتبار سے کوئی فرق بیان نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معنی و مفہوم کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں، کہ کبھی معنی و مفہوم کے اعتبار سے بھی دونوں میں فرق بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ فرق اعتباری ہے، حقیقی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ فرق صرف اعتباری ہے۔ وہ اس طرح کہ حق کے اندر مطابقت کا اعتبار کیا جاتا ہے من جانب الواقعی، اور وفی الصدق کے لفظ میں وفی الصدق من جانب الحکم، اور صدق کے اندر مطابقت کا اعتبار کیا جاتا ہے من جانب الحکم، حکم کی جانب سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ اور حکم کے درمیان مطابقت تو حق اور صدق دونوں کے اندر ضروری ہے، پس جب واقعہ اور حق دونوں کے درمیان مطابقت ہوگی تو ہر ایک مطابق بھی ہوگا اور مطابق بھی ہوگا، یعنی ایک مطابق بھی اسم فاعل کی صورت میں اور مطابق اسم مفعول کی صورت میں، کیونکہ مطابقت یہ باب مفاعلہ سے ہے اور مفاعلہ کا خاصہ مشارکت ہے، یعنی دو چیزوں کا کسی فعل میں شریک ہونا۔ فعل میں شریک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک فاعل بھی ہو اور مفعول بھی ہو،
یہ فعل کی شراکت کا مطلب ہے۔ فمعنی صدق الحکم، ماقبل میں حق اور صدق میں جو فرق بیان کیا گیا ہے یہ اس پر تفریع بٹھائی جا رہی ہے، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جب حق اور صدق میں یہ فرق ہے تو کسی حکم کے صادق ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حکم واقعہ کے مطابق ہے، اور ومعنی حقیت ہی، اور کسی حکم کے حق ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حکم ایسا ہے کہ واقع اس کے مطابق ہے، واقع اس کے مطابق ہے۔ یہ باریک سا فرق ان کے درمیان ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔